آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے ایک اسکیم نکالی ہے، اپنے چھت اپنا گھر. اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ غریب لوگوں کے لیے بنائی ہے. مریم نواز صاحبہ تو دعویٰ یہی کر رہی ہیں کہ غریب لوگوں کے لیے اب یہ ہے یا نہیں. اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں عاشر. عاشر کیا حال ہے؟ سر میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ اسکیم کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھ کے تو میں زیادہ ٹھیک ہو گیا ہوں. اچھا تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ یہ غریب لوگوں کے لیے بنائی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں جو رولز انہوں نے رکھے ہیں وہ کافی سخت ہیں کہ آپ کے ایسے ہی پاس ہے. جو ہے وہ 5 مرلے کا گھر پلاٹ ہوگا تو آپ کو جی جو ہے وہ قرضہ ملے گا. اچھا ریحان صاحب، 1 سال پہلے یہ اسکیم اناؤنس کی تھی گورنمنٹ آف پنجاب نے، پنجاب میں. اچھا تقریباً 1 سال پہلے جی اناؤنس کر دی تھی، اور پھر کہا تھا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. فریم ورک ظاہری بات ہے تیار ہوا، جی انیشیل دیکھی چیزیں کس طرح سے ہوگا کس طرح سے نہیں. جی. اس اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے آپ کہہ لیں پرونز اینڈ کونز دونوں ہی ہیں، کچھ اچھا باتیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں. جی اب اچھی بات پہلے بات کر لیں میرا خیال ہے، بالکل تو بالکل. کیونکہ بری زیادہ ہے تو اچھی پہلے ہاں جی. کمپلیٹ ہو جائیں گی. اچھی بات، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو سروس چارجز نہیں دینے پڑ رہے. وہ اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو نیا اپنے گھر نیا پاکستان کے نیا جو ایک پاکستان کے جو گھر بن رہے تھے پچھلی بالکل اس میں حکومت تو انہوں میں، نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا تھا ہاں اس فارم میں کے وہ اوپر والے ہی. چارجز ایٹ لیسٹ وہ نہیں چارجز ہے. نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ایک اچھی بات چلیں ہو جی، گئی. یہ ایک آپ کو اچھی چیز مل ہاں گئی ہے. سیکنڈ نیکسٹ. سیکنڈ یہ بات ہے کہ جی جو قرضہ دے رہی ہے 15 لاکھ روپے کا گورنمنٹ آف پنجاب، جی وہ قرضہ بلا سود ہے، اس پہ آپ کو سود نہیں دینا. اور ٹھیک. قسط بہت اچھی ہے، مطلب 14,000 روپے قسط دینا ایک ایوریج گھرانے کے لیے 14,000 اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. نہیں. وہ ہر گھر کے اندر وہ آپ کو پتہ ہے کمیٹی بی سی یہ بالکل چیزیں چل بالکل. رہی ہوتی ہیں سیونگز کے لیے. 5,000 والی اگر آپ 3 کے میٹھیاں ڈال لیں تو میرا خیال ہاں بھی آپ اس طرح نکال سے ہو سکتے سکتا ہے، ہیں. لیکن ایشو یہاں پہ آتا ہے کہ جو اس کے 6 رولز ہیں نا، جو جی ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا ہے، جی 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 جو آپ کے پورے ہونا بے حد ضروری ہیں، جی جی. آپ وہ آگے بہت تھوڑا عجیب ہے. سا ہاں جی اس بالکل پہ بات کریں گے. آپ بالکل. خوش ہو گئے تھے، میں نے کہا چلیں تھوڑی سی بات کر لیں. سب سے پہلے تو آپ آبویسلی پاکستانی شہری ہوں اور آپ گھر کے سربراہ ہوں. ٹھیک پھر ہو گیا. ایک اور اس میں بات ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب اناؤنس کر رہی ہے تو صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے. پنجاب میں ہوگا سیکنڈ، اور ایک فیملی میں جو گھر کا ایک سربراہ ہوگا ہاں اس کو یس، یہ وہ لوگ. وہ اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک اسی ہو کو گیا. الاؤ ہے اپلائی کرنا. سربراہ ہی اپلائی کر سکتا ہے. اس نے الاؤ کر دیا، پھر اس کا پنجاب کا شہری ہونا ہونا لازمی ہے. ضروری. ٹھیک. پنجاب کا شہری، اب اس میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی نا، ہم اگر وہ پنجابیت والی بات نظر آتی ہے، جی جی. پنجابی کلچر کی ہم اگر بات کرنے کی کوشش کریں یا دوسرے صوبوں سے ہٹ کے، لیکن کیونکہ پنجاب میں تاثر، ہے نا، وزیر اعلیٰ ہاں پنجاب ہے لیکن تو سر پنجاب کے تاثر لیے اصل ہی میں دیں جاتا گی ہے نا. کہ نون لیگ کی ہی حکومت ہے نا وفاق میں. جی. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پنجاب نہیں وفاق کے لیول پر سر اسکیم لیکن بنا دی وہ اگر جاتی. یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اس کو کرتے تو ہاں اچھا ہاں ہوتا نا. سر، وہ اس طرح سے سر ہمارے چاچا اس سے پہلے بھتیجی سر. ایکس پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا نہیں تو نہیں، پورے میں تو پاکستان ابھی نے کی کیا تھا. بات کر رہا ہوں کہ جی. چاچا بھتیجی، ہاں جی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم، گھر کی حکومت. جی کون سا مشکل کام تھا کہ اس کو بڑے لیول پر شروع کیا جاتا جی تاکہ سندھ، کے پی اور بلوچستان میں جو ایشوز احساس محرومی کے چل رہے بالکل ہوتے ہیں ان کو بھی اس اسکیم میں کسی طریقے سے شامل کر لیا کر جاتا ہے. سکتے تھے. اینی ہاؤ، یہ 2 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد ایک اور بڑا ایشو آپ کا کریکٹر ہے کہ آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ جیسے ہم بنواتے ہیں، بالکل آپ ٹھیک. کے اوپر کوئی کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں ہونی نہیں ہونی چاہیے. چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ آپ ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے. کسی بینک ٹھیک سے آپ نے قرضہ لیا تو ہوا ہے، وہ ویلڈ ہے، لیکن وہ ٹھیک. قرضہ ادا نہیں کیا اچھا تو تب آپ پھنس جائیں گے اس کام میں. اور ایک این ایس سی آر ہوتا ہے، ادارہ بنا ہوا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے انڈر ایک ادارہ بنا ہوا ہے. اچھا اس کی اسکورنگ ہوتی ہے، اسکیلنگ ہوتی ہے. تو اچھا اس میں بھی اگر آپ 60% کے اسکور رکھتے ہیں رکھتے ہیں تو. تب آپ ایلیجیبل اچھا ہوتے ہیں. میں اس میں آپ کو یہ روکوں گا اور یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ یہ تو ایک تھا جس میں جو غریب لوگ تھے ان کو پیسے ملتے ہاں تھے. یس، ایسے ہی تو تھا. کیا اب اس میں پہلے اس میں رجسٹرڈ ہونا پڑے گا، اس نہیں کے نہیں نہیں کیا کوئی نہیں، رولز ہے، کیا ایسا سیدھا نہیں سا؟ ہے. جی یہ ان لوگوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بیسیکلی نادرا دیکھ رہا ہے نا، نادرا جی کا جی فرنٹ بالکل. ڈیسک دیکھ رہا ہے، تو نادرا سے ہی ڈیٹا جاتا ہے. تو اچھا انہوں نے نا اسکیلنگ کی تھی کچھ لوگوں کی 0 سے لے کے 100 کے درمیان پرسنٹیج لیول صحیح پہ. ہو گیا. تو جو لوگ 60% تک آ رہے ہیں نا اس اسکیلنگ میں، اس میں کمائی کی بات ہے، اس میں آپ کی زمینوں اور جاگیروں کی بات ہے، اس میں آپ کی وراثت کی بات ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک اسکیل بنایا گیا تھا کہ یہ بندہ بے نظیر انکم سپورٹ سپورٹ کے لیے پروگرام کے لیے ویلڈ ہے یا نہیں ہے. اہل ہے کہ اب نہیں ہے. جو اس کے لیے اہل ہے نا، تو وہ یہاں پہ اہل نہیں ہے. اچھا سمجھ رہے صحیح ہیں ہو اس گیا. کو آسان لفظوں میں اگر ہم کر لیں؟ ٹھیک اس ہو کا گیا. مطلب یہاں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ یہ غریب دوست زیادہ اسکیم تو غریب نہ کے لیے رہی. تو نہیں رہی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور پھر ایک اور بات پہ آ جائیں. جی شہر میں آپ کے پاس 5 مرلے کا ایٹ لیسٹ پلاٹ ہونا چاہیے جس پہ آپ گھر تعمیر کریں.
جس کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں. زبردست. اب تو شہر میں پلاٹ لینے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 25 سے 30 لاکھ یا نہیں سر زیادہ کم سے کم زیادتی نہ کریں. کسی سوسائٹی میں چلے جائیں نا جو نئی سوسائٹی. نہ سر دیکھیں جو پھر اب اس کو کریکٹ کریں گے. شہری علاقہ اس شہری علاقہ بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو اگر ہم پنڈی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو روات سے آگے جی ٹی روڈ پر بنی ہوئی ہیں یا اور دیہی علاقوں میں بنی ہوئی ہیں, چکری والی سائڈ پہ بنی ہوئی ہیں, رنگ روڈ جو بن رہا ہے اس کے آس پاس جو بنی ہوئی ہیں, یہ راولپنڈی ریجن راولپنڈی شہر کی حدود میں فال نہیں کرتی, یہ دیہی علاقے میں فال کرتی ہیں. تو یہاں پہ آپ کو 10 مرلے کا پلاٹ چاہیے. اچھا وہاں پہ 10 مرلے کا چاہیے. قصبے میں دیہات میں 10 مرلے کا پلاٹ اچھا ہوگا تو آپ قرضہ لے کے. اب یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے, اچھا قرضہ کتنا ملے گا؟ 15 لاکھ روپے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جس کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ شہر میں ہے وہ تو 60-70 لاکھ کا 80 لاکھ کا پلاٹ, وہ 15 لاکھ روپے لے کے کیا کرے گا؟ مطلب 15 لاکھ میں تو ایک پورشن نہیں تیار ہوتا نا گھر کا. اب تو نہیں, مشکل سے ایک کمرہ تیار ہوگا. اب یہ ہوگا کیا, لوگ اپنے جن لوگوں کے پاس پلاٹس ہیں جی وہ اپلائی کر کے 15 لاکھ روپے کا قرضہ لے لیں گے, کیونکہ اس پہ سود نہیں ہے, اس میں آپ نے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں دینے, کوئی سروس چارجز نہیں دینے. تو وہ لوگ لے کے آرام سے وہ پیسے یا تو خرچ کریں گے یا اور جگہوں پر لگائیں گے, ہاں مطلب کچھ بھی کر سکیں گے. اچھی صحیح مطلب بات ان لوگوں کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس اسکیم کو یہ کہنا کہ یہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم ہے تو یہ وہ نہیں ہوئی, کیونکہ غریب بندہ تو اپنا گھر نہیں بنا پا رہا. سر وہ اگر پلاٹ لے لے گا تو ظاہر سی بات ہے, اگر وہ پلاٹ لے سکتا ہے تو پھر وہ گھر بھی بنا سکتا ہے. ایسے ہی اگر وہ گھر پلاٹ ہی نہیں لے سکتا تو وہ گھر کیسے بنائے گا. تو یہ پوائنٹ ہے. میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ جو اتنے بلند و بانگ دعوے اسکیم کو لے کر کر رہی ہیں, آج بھی میں بیان دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا جی میاں نواز شریف کی قیادت میں ان کی رہنمائی کے بغیر ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے, ان کی قیادت کے بغیر ہم نے اتنا زبردست پلان بنایا. تو اس پلان میں اگر واقعی غریبوں کو شامل کیا گیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کے انہوں نے کہا کہ مہنگائی بھی کم ہوگی ہے, سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. ہاں چلے مبارک ہو سر آپ کو, وہ آ چکی ہے, مبارکباد دے سکتے ہیں سر, ہم کیا کریں. میرا خیال ہے میں نے تو پرسوں جا کے گروسری کی ہے تو مجھے تو ایسا کوئی فرق نہیں لگا, بلکہ سر آپ پرسوں گئے نا, آج مہنگائی آج کم ہوئی, آپ پرسوں کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سر. تو کیا کہیں گے آگے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو دعوے ہیں یہ صرف دعوے ہی ہیں یا کچھ امپلیمنٹ سر؟ ویسے تو میں سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں کلیئر کر دوں کہ کوئی ہم پروموشنل ویڈیو نہیں بنا رہے, ہمیں کہیں سے کوئی پیسے نہیں ملے کہ ہم مریم نواز صاحبہ کی اس میں تعریفیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم نے ان کی اسکیم کے اوپر بات کی, ہم نے اسکیم کے اوپر ان کی جو نیگیٹو تھی ہم اس کے اوپر بات زیادہ کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ابھی آپ نے بات کی کہ ان کے دعوے, تو سر وہ تو ایک مخصوص طبقہ ان کو کہتا بھی سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کی وزیر اعلیٰ ہے, تو یہ وہ والی باتیں ہیں, دعوے اور نعرے تو اسی جگہ پر زیادہ چلتے ہیں, مطلب سوشل میڈیا پر ہی زیادہ چلتے ہیں, تو اس حد تک تو یہ چیزیں بہت اچھی ہے. لیکن جب آپ ریالٹی میں دیکھتے ہیں تو چاہے ان کا موٹر بائک اسکیم جس کی بات ہو رہی تھی, اگر لیپ ٹاپ اسکیم کی بات کریں, ای بائکس کی بات ہو رہی تھی, اسی طرح یہ اسکیم بھی ہے. تو ان میں اتنے زیادہ آپ کہہ لیں قواعد و ضوابط اتنے سخت ہوتے ہیں کہ میرا خیال ہے غریب کا بچہ یا غریب آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, یا اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا بہت مشکل ہے. تو ان چیزوں کو ریوائز کر کے گراس روٹ لیول تک جب تک نہیں لے کر آئیں گے تب تک کام نہیں ہوگا. اگر میں بات کروں کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بے شک وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس میں ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, اس میں جو بھی ایسے کچھ اسکیمز لے کے آئی جاتی ہیں نا وہ غریبوں کے لیے صرف نام ہوتا ہے, ہوتی وہ غریبوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اس میں کچھ رولز انہوں نے ایسے رکھے ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بتائے سارے وہی ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تھی اس میں بھی بڑے سخت تھے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ جو پلاٹ دے رہے تھے وہ ایسی جگہ پہ دے رہے تھے کہ جہاں پہ کوئی جانا پسند نہ کرتا, ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.